ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیکیورٹی فورسز نے جو 30 ٹیررسٹ اٹیکرز کو جو ہے کل کیا، اور ہمارے لیے یہ بہت خوشائن بات ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہماری فورسز نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے اس کی سیکیورٹی کر رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے پاکستان کو ایک برج کا کردار ادا کر سکتا ہے. ہمارے جو ہیں فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور میرے خیال میں اقبال صاحب یہ بات ویسے واقعی ہی، یعنی کہ دس از اے ٹیکنیکل تھنگ، کہ ہم کل جو ہے وہ بات کر رہے تھے نیوکلیر اور میزائلز کے اوپر، کہ یو ایس جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے انڈیا کا، اور جو یو ایس ہے وہ پاکستان کو اس بارے میں ریسٹرینٹ کر رہا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اسی ہی پالیسی کو جو دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی یو ایس کو چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر کرنے ہیں، اور پاکستان ایک ایسی چیز ہے جو کہ جغرافی طور پہ ایک ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جس کی وجہ سے چائنا کے لیے بھی امپورٹنس کا باعث ہے، اور چونکہ چائنا جو ہے وہ اپنے یو ایس کے جو تعلقات ہیں اس کی وجہ سے وہ یو ایس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس وجہ سے واقعی ہی کیونکہ ہماری جو ہے وہ جیسے ہمارا سی پیک کا وہ ہے سی پیک کا پروجیکٹ ہے، ہمارے اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہینڈلڈ بائی دا چائنا ہے، تو ہم واقعی ہی برج کا کام کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ رباب یہ اس وقت تو خواب سا نظر آتا ہے، ہم کرتے رہے ہیں. جی 67 میں جو ہنری کیسنجر نے پہلا دورہ چائنا کا کیا تھا، اس میں ہم نے ہی اس کی معاونت کی تھی. جی پہلی دفعہ چائنا جب دریافت ہوا تھا امریکہ کے لیے، ہم ریکنیکٹ کر رہے تھے صدر نکسن کے زمانے میں، جی تو ہنری کیسنجر وزیر خارجہ امریکہ پاکستان میں آیا تھا، اور اس کو پھر مری ہم لے کے گئے تھے، اور وہاں اس کو بیمار کر کے 2-3 دن کے لیے تو خفیہ دورے پر چائنا بھیجا تھا. جی لیکن اس وقت کا پاکستان اور تھا. جی جی اس وقت کا پاکستان یہ تھا کہ 65 میں پاکستان میں چوہن لے جب آتے تھے تو حیران کن پاکستان کی ترقی کے لیے وہ دیکھتے تھے. جی پاکستان کا پی ایچ اے کا جہاز ہم نے ایز اے گفٹ موز تنگ کو دیا تھا، وہ زمانہ تھا. جی جی لیکن آج بھی ہماری جو پوزیشن ہے، انہوں نے بلاول بھٹو نے کوئی غلط بات نہیں کی، انہی کے یہ نانے کے دور میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. وہ وزیر خارجہ تھے. تو امریکہ اور چائنا کی سب سے پہلی دوستی، سب سے پہلا جو ہے رابطہ، وہ پاکستان نے ہی کرایا تھا. بالکل اور پاکستان نے دوحہ کارڈ میں بھی امریکہ اور طالبان کا جو کروایا تھا، ہم نہیں کروایا تھا. اس لیے پاکستان کی کبھی بھی اہمیت کم نہیں رہی. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہمیں پازیٹیو ہی سینس میں لینا پڑے گا اور لینا چاہیے. جی سابقہ وزیر خارجہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے تو لوگ کویسچن تو ضرور کرتے ہیں بالکل. کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ کیا آپ وہ وزیر خارجہ اپنے نانے کی طرح ہیں آپ؟ دوسرا یہ کہ آپ نے تو اس دوران میں امریکہ پتہ نہیں کہاں جاتے تھے، لیکن آپ کی جو بائیڈن سے ملاقات نہیں ہوئی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کے صبح کی ناشتے میں گئے، دعائیہ ناشتے میں، تو آپ نے زوم کر کے فوٹو بنائی، اگر نہ بناتے تو زیادہ اچھا تھا. تو وجہ یہ ہے کہ اس میں اب پاکستان جو وہ پاکستان تھا جب امریکہ اور چائنا کا کراتے تھے، تو اس وقت صدر ایوب خان جب امریکہ جاتے تھے، صدر کینیڈی ایئرپورٹ پر اپنی بیگم کے ساتھ ایوب خان کا استقبال کرتے تھے، اور پھر کھلی جی میں صدر ایوب جو تھے وہ جاتے تھے ان کے جو وائٹ ہاؤس ہے آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ فاصلے اب پاکستان 1-2 بلین کے لیے کر رہا ہے، اور اس زمانے کا پاکستان دوسری دنیا کو قرضہ دیتا تھا. اس زمانے میں پاکستان کی پہلی سٹیل مل چائنا میں لگی تھی، صحیح. اور چائنا کے وزیر اعظم نے پاکستان کے لاہور میں آ کے پیکو کا دورہ کیا تھا. یہ تھا میرا پاکستان. اب اچھا، ہمیں خوش فہمی تو رہنی چاہیے، لیکن اچھا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایسا کو مینج کریں. لیکن یہ بھی ہے کہ درمیان میں جو فیسیلیٹیٹر، آربیٹریٹر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ جو مڈل مین لگا لیں یا دوست لگا لیں، ان کا قد بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. اب صدر ٹرمپ کی پالیسی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ہم سے یہ تعاون مانگ رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہے، یا ایسا ہم اس پوزیشن میں ابھی ہیں. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں ابھی جو لاسٹ بات ہو رہی تھی، انڈیا کو بھی یعنی کہ تھریٹ ملی تھی، لیکن انڈیا نے اس کا جو ہے ایک منہ توڑ کے جواب دیا یو ایس کو. اس نے بتایا کہ مجھے اگر ہلایا گیا تو کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو اسی طرح آبویسلی بینگ جو ہے فارن منسٹر، بینگ اسٹیٹ، ہم لوگ جو ہیں ہمیں بھی اپنے جو ہے پروز اینڈ کونس پتہ ہونے چاہیے. ہمیں یہ تو بہت پتہ ہے کہ ہماری برائیاں کیا ہیں، ہماری کمیاں کیا ہیں،
لیکن جو ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وی کین فائٹ، وی کین سروائیو. فی الحال تو ہم سروائیول میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں آبویسلی آپ انٹرنیشنلی انہی طریقوں سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں نا. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں جو ہے وہ پیش کریں گے، جو امپاورڈ اسٹیٹس ہیں، تو آبویسلی آپ جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کریں گے. ہماری جو ہے جیوگرافیکلی حیثیت جو ہے اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اور ہمارا جو ایک اسٹیبل ریلیشن ہے وہ آبویسلی چاہے ہم پولیٹیکلی کتنے بھی ڈاؤن ہو جائیں، وہ شاید ہمارا پولیٹیکلی نہیں، وہ ہمارا جغرافیکل ایک کوئی ریلیشن طریقہ ہوتا ہے. طریقہ یہ ہے، ہمارا فارن افس موجود ہے، ہماری حکومت موجود ہے، وزیر اعظم موجود ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ود دا پورٹ فولیو آف دا فارن منسٹر موجود ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، اور یہ ہے کہ بلال بھٹو زرداری کے پاس کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے، آفیشیل اس کی کوئی اسائنمنٹ بھی نہیں ہے، یعنی نہ اسے کسی نے کہا ہے کہ آپ ایسا کام کریں. اگر سپوز وہ ہمارے سے تعاون نہیں مانگتے کہ آپ مہربانی کریں، آپ کا محبت اور پیار کا رشتہ ہے تو آپ اچھا سوچتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ اس کو خوش ہوں گے یا اس پر غور کریں گے کہ ہمیں ایک بندہ دنیا میں ایک اہم ترین تو کوٹیشن ہے کہ اگر کوئی آدمی سے مشورہ مانگے تو پھر دے. اب امریکہ اور چائنا دو بڑے ملک ہیں، وہ دونوں ملک آپ نے دیکھا روس کے ساتھ امریکہ کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے. یوکرائن کی جنگ جو ہے اب اس میں جتنا انہوں نے کنکر کر لیا، فتح کر لیا، اب اس میں سودا بازی ہو رہی ہے. اس وقت روس کے وزیر خارجہ سعودی عرب میں موجود ہیں، وہاں دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہونی ہے. روس اور امریکہ کے سربراہوں کی ملاقات سعودی عرب میں ہونی ہے. اس وقت تک اب چائنا کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. چائنا کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پولٹ بیورو ہوتا ہے. پولٹ بیورو سب سے پاورفل، ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے. جب لوگ کہتے ہیں جی چائنا میں ایک پارٹی کیوں ترقی کرتی ہے، لیکن وہاں سسٹم ایسا ہے کہ آپ نیچے سے جانا ہے اوپر سے دماغ کی طرف سے نیچے ٹانگوں کی طرف نہیں آنا. وہ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں دوبارہ آئی کنٹیکٹ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے ایوب خان کو بلایا تھا کہ ہم اس طرح بات نہیں کریں گے، آمنے سامنے بیٹھو، کہ آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم دیکھیں کہ آپ کی آنکھ میں کیا ہے. یعنی وہ تو بڑے پرانی قدیم ایک ریاست ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا تو میں نے جواب دے دیا. بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کاش ایسا ہو، ہم اس نہج پر جائیں. ابھی تو ہماری جان IMF سے نہیں چھوٹ رہی. ابھی تو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں عامر علی صاحب، گڈ ول ایمبیسڈر چائنا. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. عامر صاحب ہم یہ ابھی ڈسکس جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. ان سے طرح میرا خیال ہے ہم آپ سے جو ان سے 40 ارب کا ضرور سوال کرنا. جی کرتے ہیں. اب وہ بھی کرنا ذرا. یہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کیا پاکستان جو ہے وہ ایک وائٹل رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ میڈم. میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے. جو بھی ملکوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا، اگر ہم ان دا پاسٹ دیکھیں کہ اگر جب ہم نے ہنری کسنجر کو سپورٹ کیا تھا اس دور میں جب چائنا آئسولیشن میں تھا، آج چائنا آئسولیشن میں نہیں ہے. آج چائنا ایک سپر پاور ہے، اور میرا نہیں خیال کہ چائنا کو انٹرمیڈیشن کے لیے پاکستان جیسے کنٹری کی ضرورت ہو سکتی ہے. مجھے پولیٹیکلی حالات ایسے نہیں لگ رہے. اوکے صحیح. اور آپ کو یہ جو ہمارا آپ کیا کہہ رہے تھے اقبال صاحب؟ میں عامر علی خان صاحب کیونکہ اکانومسٹ ہے اور چائنا کے گڈ ول ایمبیسڈر، ان سے تو ہم بڑی قیمتی باتیں سنیں گے نا. عامر صاحب یہ بتائیے، آج آپ کا کہنا تو وہ سچ ثابت ہو گیا، آپ نے پروگرام میں باقاعدہ طور پر پیشین گوئی کی تھی. اب $40 بلین کی پاکستان میں جو ورلڈ بینک انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ 10 سال میں ہم نے جو اس کا 50% پورشن ہے اس شرائط کے اوپر جب ہم اس کو اگر پورا کریں گے تو پھر نیکسٹ ہم چل سکیں گے. یہ ہے کیا، کب تک یہ ڈسپرس ہوگا اور کون کون سے شعبوں میں یہ جائے گا، اور پاکستان کو کیا دینا پڑے گا، اور پاکستان اتنا لاڈلا کیسے بن گیا؟ جی بہت شکریہ اقبال صاحب. بالکل یہ $20 بلین IFC کی طرف سے آئے گا، $20 بلین ہی جو ہے ورلڈ بینک کی طرف سے آئے گا. اور یہ موسٹلی جو ہے یہ مینجمنٹل ایشوز، یعنی کہ ہماری جو ہیلتھ ہیں، ایجوکیشن ہے، اور اسی طرح کے مختلف فارمز ہیں، اسی سے زیادہ پاپولیشن کنٹرول
اور پاپولیشن کی اپ برنگنگ، ان کی لائف سٹائل کو بہتر کرنا، تو یہ ٹوٹلی مانیٹرڈ ہوگا. یہ ڈائریکٹلی وہ کوئی آپ کو پیسے پکڑا نہیں دیں گے کہ جی یہ پیسے لیں آپ اور یہ پیسے لے کے آپ اسے جیسے چاہے یوز کریں، ایسا نہیں ہے. یہ تمام، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اسکول بھی جو ہے وہ پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں، تو وہ اگر پبلک اینڈ پرائیویٹ میں جائیں گے تو اس کا امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہیں سے آئیں گے جو ہماری ایجوکیشن پرپز کے لیے یوز ہوں گے. اور ہمارے جیسے تقریباً 1 کروڑ بچے تو صرف پنجاب میں ہیں جو اسکولوں سے باہر ہے. تو یہ پرائمری ہیلتھ سیکٹر، پرائمری ایجوکیشن سیکٹر ڈیولپ ہوگا، اور جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے گا. اور آئی ہوپ کہ اس میں ایلیمنٹ ہو. میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ ہم خالی بچوں کو نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ذرا آسان طریقے سے سمجھائیں کہ وہ جو اپنے طور پر وہ پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں وہ نئے انسٹیٹیوشن کھولیں گے، یا ہماری جی ڈی پی میں کوئی گروتھ میں کوئی اضافہ ہوگا، یا ہماری اکانومی کس طرح بہتر ہوگی. تو ہمارے اسکولوں میں بچے اسکول میں چلے جائیں گے، وہ کون سا سبجیکٹ پڑھیں گے اور پڑھ کے کون سے وہ اس وقت نئے جدید قسم کے جو ہمارے سبجیکٹ آ چکے ہیں. پاکستان میں تو ابھی تک دنیا کے ساتھ بہت پیچھے ہے کہ ہم وہ جدید سائنسی علوم ہمارے تک پہنچے نہیں. ہم سکلڈ کی طرف آپ کا مطلب آ جائیں گے کہ جی یہ ان کو سکھایا جائے، ایڈیٹنگ سکھائی جائے اور اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا کام سکھایا جائے، کیا کریں گے؟ دیکھیے جی ڈی پی میں تو یہ ڈائریکٹلی پیسے انجیکٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کا الٹیمیٹ ایکسپیکٹ آتا ضرور ہے، کیونکہ وہ پیسے جب یہاں پہ یوز ہوتے ہیں تو وہ پیسے مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کی اکانومی میں ڈیفینیٹلی ایک بوم دیتے ہیں. آپ اس کو بالکل نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا اکانومی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اکانومی کے ساتھ ڈیفینیٹلی تعلق ہوتا ہے. یہ پہلا پورشن ہے. اور دوسرے یہ کہ دیکھیے آپ جب اپنے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ آپ کی لانگ رن پلاننگ ہوتی ہے. آپ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ آپ کی پاپولیشن گروتھ ایک اس وقت بہت بڑا ایشو ہے، اور ہم خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ان پڑھ ہیں ان کے دیکھیں 8-8 10 بچے ہیں، اور وہ بچے بھی رباب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ بڑی ہے، تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن پلاننگ جو ہے ایک زمانے میں ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں بے تحاشا فنڈنگ آئی تھی، ہر چھوٹی تحصیل تک چلا گیا تھا، تو وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیا کھول لیں گے کہ پاکستان میں مذہبی ایلیمنٹ کے ہوتے ہوئے پاپولیشن پلاننگ پر کوئی بات ہو سکے گی؟ نہیں عامر علی صاحب یہ بات بتائیں کہ یہ پاپولیشن کی بات جو ہے یہ 20 سال تک ورلڈ بینک کو یاد نہیں آئی. یہ 20 سال جو ہے گزرنے کے بعد 2 ڈیکیڈ سے کافی بڑا جو ہے ابھی کیوں یاد آئی جب ہم پولیٹیکلی اتنے بحران میں ہیں، اتنے ہم جو ہے برے حالات میں ہیں، انسٹیبل ہیں وہ. اور ہمارے جو ملک کے ایک وہ کہتے ہیں خاص جو صوبے ہیں وہ جو ہے دے آر انڈر اٹیک. تو وائی آفٹر 2 ڈیکیڈس جو ہے وہ ورلڈ بینک کو یہ یاد آیا کہ وہ آ کے تو ہمیں جو ہے وہ اکنامک ریزیلینس دے، وہ ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز کو سپورٹ کرے. وائی؟ دیکھیے یہ اگر 20 سال نہیں ہو سکا یا 30 سال نہیں ہو سکا تو یہ تو ایک سٹگما ہے کہ جو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے پلانرز کو بھی سوچنا چاہیے تھا. یہ کام تو بڑی دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور جیسے اقبال شاہد صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک بہت بڑی فنڈنگ آئی تھی، لیکن تب جب بھی فنڈز آتے تھے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آتے تھے اور وہی اس کو ریگولیٹ کرتی تھی. اب یہ جتنے فنڈز آ رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کرے گی. نہیں، ورلڈ بینک تو کبھی بھی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں دیتی، وہ تو ہمیشہ اپنے جو ہے پروجیکٹس لے کے آتی ہے اور ہمیشہ خود ریگولیٹ کرتی ہے خود. ان دا پاسٹ ایسا نہیں ہوا تھا میڈم. ابھی دیکھیے ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جو بھی پلان ہے وہ اسی طرح ہے کہ اس کو وہ خود ریگولیٹ کریں گے. بٹ جیسے اقبال شاہد صاحب نے اگزامپل دیا آج سے 30 سال پرانی 40 سال پرانی، اس وقت ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا تھا. اس وقت یہ ریگولیٹری جو انسٹیٹیوٹس تھے وہ اس طرح کام نہیں کرتے تھے. آج وہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم نے پیسے انجیکٹ کیے ادھر یہ پیسے اسی ایریا میں چل رہے ہیں یا ہم ان پیسوں کو کسی اور کلیئر. آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال ہے کہ جب وہ اپنے جو ایریاز ہیں وہ خود سلیکٹ کریں گے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس میں اس کا پورشن جتنا آپ بتا رہے ہیں
وہ ایک بینک ہے, وہ کاروباری بینک ہے, اس کے کیا مفادات ہیں؟ دیکھیے یہ پیمنٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے نہیں آ رہی, ایک تو ورلڈ بینک سے آ رہی ہے اور دوسرا ورلڈ بینک کا ہی ایک سبسڈری ہے IFC انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن, یہ ان دو کی طرف سے آ رہی ہے. اور ہم پولیٹیکلی اب دیکھتے ہیں نا کہ تھوڑے سے ٹلٹ بھی نظر آتے ہیں, کبھی ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں, کبھی ہم امریکہ کی طرف جا رہے ہیں. تو جب ہمیں ورلڈ بینک یا IFC سے, ان اداروں سے جب امداد چاہیے ہوتی ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. آپ آپ رباب ان سے نا بلاول والی بات ضرور تھا, کیونکہ چائنا کے گڈ ول ایمبیسڈر ہیں, ہاں ان سے وہ بات نہ کر لیں. میں نے ان سے سب سے پہلے وہی ہاں وہ بات جواب کی, دیتے ہیں. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر آنسر کر دیا. بہت شکریہ عامر علی صاحب آپ کے جو ہے وہ فیڈ بیک کا, اور خاص طور پہ عوام کی اسسٹنس کا, جس کی وجہ سے ضرورت ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے. وہ جب مختلف جو ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو سنتی ہے, جیسے کہ عمران خان نے آج کہہ دیا کہ جی میں گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کروں گا, میں اپنے سٹانس کے اوپر رہوں گا, یعنی کہ ہمیں روز جو ہے ایک دن عوام کو خوشی ملتی ہے کہ چلو اب ان لوگوں کا کوئی جو ہے نا وہ نبڑنے لگا ہے معاملہ, تو شاید ہمیں کچھ اچھی چیز مل جائے. اگلے ہی دن جو ہے ان کا ایک روڈ آنسر ہوتا ہے. آگا مطلب کہ یہاں خوشی جو ہے ذرا عارضی سی رہتی ہے. عارضی, بالکل عارضی رہتی ہے. میرے خیال میں عارضی لفظ بھی اب لمبا ہے, اس کو میرے خیال میں آئین پہ ہی ختم کر دینا چاہیے. اچھا آپ نے لفظ کنفیوز بولا تھا جی کہ عوام کنفیوز رہتی ہے. عوام کنفیوز نہیں ہے. جی وہ کہتے ہیں چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی. صحیح. پاکستان میں جتنے بھی فنڈ آتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ بالکل درست ہے کہ وہ جو لوگ لے کے آتے ہیں وہ ہیوی سیلری کے اوپر یہاں خود آتے ہیں, ان کے ٹریولنگ ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنے ریٹرن کے لیے پاکستانی قوم کو بچتا بڑا کم ہے. ہاں وہ گاڑیاں لے کے آ جائیں گے, آفیسز بنائیں گے, ٹیکنیکل اسسٹنٹس کے لیے ان کے بڑے بڑے ہیوی سیلریز کے اوپر لوگ آئیں گے. آن گراؤنڈ کیا ہوگا؟ آن گراؤنڈ ہم چاہتے ہیں کہ کون سی وہ جو پرانی میں نے بات کی ہے اس میں میں نے چھوٹی سے چھوٹی تحصیل میں گاڑیاں کھڑی دیکھی. پھر زرعی بینک کا ایک انقلاب آیا, وہ جمیل نشتر صاحب کے زمانے میں لینڈ کروزر پاکستان میں آئی اس وقت ہی سینکڑوں ہزاروں, وہ بھی ورلڈ بینک نے دی تھی اور فری دی تھی, پتہ نہیں آج کہاں گئی ہیں. وجہ ہے کہ ہماری حکومتوں میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بھی پولیس DIG سے اوپر, بیوروکریسی 21ویں گریڈ تک یا اس سے اوپر, اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے اوپر جو فنڈ آتے ہیں یہ 12 13 گاڑی. لاہور میں کئی لوگوں کے پاس 12 13 گاڑی, یہ پیکا ایکٹ نہیں ہے, یہ مجھے پتہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو فنڈ آتے ہیں, اسی لیے تو پوری دنیا ہم پر ذرا زیادہ اعتبار کرتی ہے کہ یہ لوگ ایسے طریقے سے ہمارے فنڈ کو, یعنی صحیح پازیٹیو پروڈکٹیو جگہ پر جو کل کو نظر بھی آئے. اگر ملیریا ایریڈیکیشن ایکٹ زمانے میں ان کو کیا پڑی ہے پاکستان کو اس طرح بیماریوں سے بچانے کی, ملیریا کے لیے بہت اربوں روپے انہوں نے بھیجے, ایک بڑی پرانی بات ہے, 3 ڈیکیڈ پہلے بات ہے. انوائرمنٹ کے لیے مطلب ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. ہیومن رائٹس وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں, وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو اسی لیے تو IMF کہتے ہیں کہ نیچے آپ اس کا فائدہ پہنچائیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچا دیں گے. اگر IMF کہتا ہے کہ نیچے اس کا فائدہ پہنچائیں تو اسے چاہیے کہ اپنی ایڈز بھی نیچے دے نا, اوپر ہی دیکھے جو ہے نا, اوپر ہی مانیٹر کرتا رہتا ہے. یہ آپ کی بات اگر وہ سن لے تو اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں تو وہ تنہائیں بڑھا لیتے ہیں, وہ FBR سے چھیڑتے ہیں تو وہ 1100 گاڑیاں منگوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام پہ ٹیکسز بڑھائیں. چیئرمین صاحب نے کل کہا ہے کہ جی عوام پہ ٹیکسز جو ہے وہ انکریز کیے جائیں. اس پر پھر میں ایک شعر بولوں کہ ہیں کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اب عوام تک کیسے چیز پہنچی؟ میں نے دیکھا ہے 40-45 سال پہلے, اور کرسچنوں کے سکلڈ, اور یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت ہر ضلع میں ہوتے تھے, ہر تحصیل میں ہوتے تھے. کہاں گئے وہ تو تھوڑا بتا چلا ہی رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت بڑی جو ٹیپٹا بنا, ایک اچھا شعبہ ہے, لیکن یہ انہیں کون سی پروڈیوس چیز کی, یہ ڈیٹا ہمیں کوئی میسر نہیں, اگر ہو تو پتہ چل جائے. دیکھو حکومت جو کر رہی ہے وہ ایڈورٹائز بھی کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں بہتر کر رہی ہے. گیسٹ بلوانا پڑے گا آپ کے جو یہ وہ ہے نا کویسچنز, ان کو آنسر کروانا پڑے گا کسی ایکسپرٹ سے, بہت ضروری ہے. اچھا حکومت میں جو فی الحال یعنی کہ جو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں جو ہوں نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کرنا, اب بات اتنی سی ہے کہ وہ گورنمنٹ کس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے, دیکھیں گورنمنٹ جو پاکستان کو چلا رہا ہے ان کو پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو جو رول کر رہا ہے ہر طریقے سے وہی گورنمنٹ ہے.
اس میں وہ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ سارے جو ہمارے وہ ہیں کیا سسٹمز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ملٹری اور جو پولیٹیکلز ہیں وہ علیحدہ نہیں ہیں، وہ سب مل کے ہی گورنمنٹ بنا رہی ہیں، جوڈیشری، پولیٹیشنز، ہماری جو ہے فورسز، یہ سب مل کے گورنمنٹ بنا رہی ہے، دے آر ناٹ اپارٹ. تو اگر وہ یہ گورنمنٹ کا لفظ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے ہی انکار کر رہے ہیں. دیکھیے اپنی اپنی ایک رائے ہے، پوری دنیا میں حکومت چلتی ہے، اس میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے یا سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. لوکل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے، پولیس جو ہے وہ اس نے حلف لیا ہوا ہے، وہ انصاف فراہم کر رہی ہے، اور وہ ان کے لیے کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی حکومت کے ساتھ ہو، کوئی مخالف ہو. انہوں نے ایک جیسے کسی بھی ملک کا شہری ہو جس کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، انہوں نے اس کی ڈکیتی چوری کا تحفظ کرنا ہے، جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ نہیں ہے. اب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ابھی آج علیمہ خان کیا پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ، اور کل آپ نے پھر مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان پڑھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کاش نہ دیتے وہ، ان کا جی ایک مقافت عمل کا شکار ہے اور میری ہی جیل میں ہے. یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے. جیل کسی کی نہیں ہوتی، بس وہ ایک سرکاری ادارہ ہے، پاکستان کا ادارہ ہے یا پنجاب کا ادارہ ہے، وہ باقاعدہ آئین کے تحت قائم ہوا ہے. اس میں جو افسران ہیں وہ پبلک منی سے سیلری لیتے ہیں، وہ پابند ہیں. آئین کے تحت قائم ہونے والے ادارے اور آئین کے تحت بھرتی ہونے والے اشخاص وہ بھی قانون اور آئین کے پابند ہیں. بالکل. وہ بونڈ ٹو بی یعنی اوبے. اب یہ نہیں ہوتا کہ مثلا میں کسی گورنمنٹ میں اگر ہوں تو مخالف اس دفتر میں نہیں گھس سکتا، یا اگر حکومت کہتی ہے اسے اٹھا لو تو وہ اٹھا لے. اس وقت 27 تاریخ تک تمام، آپ کو تو پتہ ہے اب لائر ہیں، تمام کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے، جس کو عمران خان کہتے ہیں، وہ انہوں نے لیفٹ اوور کر دی ہیں. اس کا مطلب اس کے درمیان جو چیزیں بے شک کچھ بھی نہ ہوں، اندر سے جو خبریں جھوٹی بھی آئیں گی تو وہ نہیں، لوگ. آپ بالکل اقبال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری جو پولیٹیشنز ہیں، دیکھیں جب میڈم مریم کے اوپر جو ہے وہ کے پی کے سے جو ہے وہاں اٹیک ہوا تھا، وہاں کے لوگوں نے ان کے بارے میں جو ہے وہ بری بات کہی تھی، تو وہ غلط ہے. بیکاز آپ کسی کے، چاہے آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، لیکن آپ کسی کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو کہ آپ کے کردار کو، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کو جو ہے وہ نیچے کریں. تو ہمیں ان چیزوں کا بالکل خیال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگوں سے اجازت لوں گی، مجھے اور اقبال صاحب کو اجازت دیں. شکریہ.